سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ حکومت پنجاب کی طرف سے کسان کارڈ پہ کسانوں کو سبسڈی دی گئی ہے جناب، اور اس کے تحت جو گندم کے کاشتکار ہیں انہوں نے تقریباً 55 ارب روپے کی زرعی مداخل خرید لیے ہیں۔ نہ صرف اربوں روپے کے ٹریکٹر جو ہے وہ ان کو دیے گئے ہیں، بلکہ کاشتکاروں کو جو ہے وہ اربوں روپے کی لاگت سے بنے یہ ٹریکٹر اور سبسڈیز، یہ بڑا زبردست انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سبسڈیز ملی ہیں۔ 8 ارب روپے کے ٹیوب ویل سولرائزیشن کی مدد میں بھی سبسڈی دی گئی ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پر اربوں روپے کی سبسڈی جو ہے وہ کسان کو دی گئی ہے۔ اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے رانا زاہد علی نے، آئیے دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے، باقی کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پاکستان بھر میں گندم کے کاشتکاروں کے لیے پنجاب کا ریکارڈ پیکج۔ حکومت پنجاب کی طرف سے 110 ارب روپے کے ریکارڈ پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ پنجاب کے علاوہ کسی صوبے میں گندم کے کاشتکاروں کو سبسڈی یا قابل ذکر امداد نہیں دی جا رہی۔ گندم کے کاشتکاروں کے لیے 25 ارب روپے کے ویٹ فارم سپورٹ پروگرام امدادی پیکج، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر گندم کے کاشتکاروں کو 5000 فی ایکڑ ملیں گے۔ فلور ملوں کو کم از کم 25% گندم خریداری کا پابند بنانے کے لیے لازمی ترمیم کی گئی ہے۔ الیکٹرانک ویئر ہاؤسنگ ریسیٹ پالیسی بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا صوبائی وزیر زراعت کو گندم خریداری مہم کی مانیٹرنگ کی ہدایت کے ساتھ ساتھ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو گندم خریداری مہم میں معاونت کرے گا، اور اس کو حکم دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بینک آف پنجاب کو 100 ارب روپے کی کریڈٹ لائن قائم کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ صوبے بھر میں جو گندم اگانے کے حوالے سے مقابلہ بھی کروایا جا رہا ہے کہ جو پہلے نمبر پر آئے گا اس کو بھی نام دیا جائے گا، اور جو دوسرا اور تیسرا نمبر پہ آئے گا جو زیادہ گندم اگائیں گے، اور ملک میں جو ہے پہلے دوسرے اور صوبے میں پورے پہلے دوسرے اور تیسرے نمبر پر آئیں گے، تو ہر ضلع میں سب سے زیادہ گندم اگانے والے کاشتکار کو 10 لاکھ روپے، دوسرے نمبر پر 8 لاکھ روپے، اور سوم کو 5 لاکھ روپے جو ہے وہ ملیں گے۔ تو یہ انعام کی صورت جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے۔ اب جتنی زیادہ گندم اگے گی اور جو جتنی زیادہ گندم جو ہے وہ صوبے میں اگائے گا وہ اتنا ہی زیادہ انعام کا حقدار پائے گا۔ تو یہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے جو ہے وہ گندم اگاؤ مہم، کاشتکاروں کو 10 کروڑ 40 لاکھ روپے بطور انعام ملیں گے۔ کیا بات ہے بھائی، میں کہتی ہوں سب کو کسان ہی بن جانا چاہیے اس ٹائم پہ، اتنے سارے پیسے جو ہے وہ انعام میں مل رہے ہیں۔ تو رانا زاہد علی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہلے تو کسان کارڈ نے بڑا زبردست دھومیں مچائیں، ٹریکٹر ٹرالیاں ملیں ان کو، پھر پاور ہاؤس اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ مل رہی ہیں، اب ان کو انعام بھی مل رہے ہیں زیادہ گندم اگانے پر۔ اس حوالے سے کیا آپ کے پاس اپڈیٹ ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اس حوالے سے تو میں گورنمنٹ آف جو پنجاب ہے اس کا میں واقعی جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے جو پورے پاکستان میں کوئی بھی جو صوبہ ہے وہ اس طرح کا 110 ارب روپے کا پیکج اس نے لانچ نہیں کیا۔ جو پنجاب کی حکومت ہے اس نے کسانوں کے لیے خاص کر 110 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا ہوا ہے، اور خاص کر جو اس میں چھوٹے کسان ہیں جن کی جو زمینیں 5 ایکڑ یا اس سے کم ہے، ان کے لیے انہوں نے ویٹ فارم سپورٹ میں 5000 روپے فی ایکڑ رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے تقریباً انہوں نے 25 ارب روپے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے جو زیادہ گندم اگاؤ اور اس کے لیے زیادہ انعام بھی پاؤ، اس کے لیے کیا ہوا۔ میں تھوڑا سا چیزیں آپ کو ذرا چیزیں بتا دوں جو پنجاب گورنمنٹ نے کسان کارڈ اور جو 110 ارب روپے کا پیکج ہے اس میں کیا کیا انہوں نے کیا ہوا ہے۔ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ جی جو سب سے زیادہ اس صوبے میں گندم اگائے گا پنجاب میں جو ہے وہ اس کو 45 لاکھ روپے کا 85 ہارس پاور کا ٹریکٹر مفت ملے گا اس میں۔ اور جو دوسرے نمبر پہ آئے گا اس کو 40 لاکھ روپے کا 75 ہارس پاور کا ٹریکٹر ملے گا۔ دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو ابھی ہم بات جیسے کرتے ہیں کہ جو دوسرے نمبر پہ آئے گا زیادہ گندم اگاؤں میں تو اس کو 40 لاکھ روپے کا 75 ہارس پاور کا ٹریکٹر ملے گا۔ بہت اچھی بات ہے کہ اس میں کسانوں کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو اپنی کاشت ہے اس کو بڑھائیں۔ اور جو تیسرے نمبر پہ آئے گا اس کو 35 لاکھ روپے کا 60 ہارس پاور کا ہوگا، اور ہر ضلع میں گندم اگانے والے کو کاشتکار کو 10 لاکھ روپے اور دوسرے نمبر پہ 8 لاکھ روپے، اور دوسرے سوم والے کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ جو بتا رہے ہیں کہ جی گندم کے کاشتکاروں کے لیے 25 ارب روپے کی ویٹ فارم سپورٹ امدادی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے، اور فلور ملز کو یہ ہدایت کی کہ کم سے کم انہوں نے 25% جو ہے نا وہ ان سے کوٹا رکھا گیا کہ لازمی لینا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جیسے کہ اب ہمارے کسان بھی ہیں سڑکوں پر بھی ہیں، اور وہ دکھ کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اس میں لاگت پوری نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس نے جو اقدام کیا ہے یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے تاکہ جو ہمارے خاص کر چھوٹے کسان اس میں ہوں گے ان کو بہت زیادہ سہولیات ملیں گی، اور وہ جو ہے مزید جو ہے نا اپنی کاشتکار کو بڑھانے کے لیے جو ہے اس کی طرف کوشش کرے گا اس میں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ایک بہتری کی طرف جو ہے وہ پہلا قدم ہے، کیونکہ کسانوں کو ہم نے بہت زیادہ احتجاج کرتے ہوئے دیکھا، پھر میڈم جو ہے وہ ٹیبل ٹاک پر بھی نہیں آ رہی تھی، پھر انہوں نے
وہ اگر ٹیبل ٹاک پر آئی ہیں تو پھر انہوں نے ان کو کافی سبسڈیز دے دی ہیں اور کافی حد تک جو ہے وہ ان کے مسائل جو ہیں وہ اب حل ہو گئے ہیں. اب کل کو پھر تو نہیں کہیں سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں گے کیونکہ اب تو کافی سبسڈیز مل رہی ہیں ان کو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اس میں جو ہے سبسڈیز کی اگر ہم بات ایک طرف کریں لیکن جو کسانوں کے مسائل ہیں وہ بالکل اپنی طرف میں موجود ہے. اس کے حوالے سے میری جو ہے وہ سلمہ بٹ صاحبہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر پنجاب ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ جی دیکھیں اصل جو فائدہ ہے جب تک ہم ہمارے جو چھوٹے کسان ہیں, دیکھیں جو بڑا کسان ہے جن کی ہزاروں ایکڑ میں زمین ہے یا سینکڑوں ایکڑ میں زمین ہے ان کو شاید اتنا کوئی خاص فرق نہ پڑے, لیکن ایک جو چھوٹا کسان ہے اگر ہم ایک بات کرتے ہیں چھوٹے کسان کی, وہ تقریباً اگر 1 ایکڑ کاشت کرتا ہے تو اس کو 1 ایکڑ گندم کی کاشت میں 70 سے 80 ہزار روپے کا اس کا خرچہ ہو جاتا ہے. لیکن جو گندم کا ریٹ جا رہا ہے جو آج کل بیٹ سپورٹ اگر اس میں حکومت پرووائڈ نہ کرتی تو اس نے بالکل مر جانا تھا. دیکھیں آپ نے 70,000 روپے لگایا 80,000 روپے لگایا اور گندم کا جو ریٹ ہے 40 سے 45 ایکڑ آپ کی جو ہے وہ اپنا من آپ کی پیداوار ہوئی ہے تو ڈاکٹر صاحبہ اس میں تو 70-80 ہزار آپ کے بنتے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں 2100 سے بھی سٹارٹ ہے, پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے وہ 2900 ہے, تو 2500-2600 روپے میں آپ کو یہ گندم مل رہی ہے. تو کسانوں کے لیے یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا کہ ان کو کہیں نہ کہیں اگر فرض کریں کہ جی گندم زیادہ پیدا ہو گئی ہے تو ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ مل رہی ہے, تو یہ ہمیں ہماری طرف سے اپریشیشن ہے اور گورنمنٹ کو بھی اس میں مزید جتنے بھی اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے تاکہ جو ہمارا کسان ہے, دیکھیں اگر ہمارا کسان طبقہ جو ہے یہ کام نہیں کرے گا یا اپنی گندم کسی بھی چیز کو نہیں اگا پائے گا تو نیکسٹ ٹائم ہم کہاں سے کھائیں گے. دیکھیں کسی سال ہمارا جو رسد ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور چیزیں سستی ہو جاتی ہیں, لیکن اس حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ چاہے جتنی مرضی ہو جائیں لیکن عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہو پاتا. اب اگر کوالٹی کے حساب سے آپ دیکھے جائیں تو جو فلور ملوں کا آٹا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ بھی بالکل جو ہے نا کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا ہے, اس کی کوالٹی دیکھ لیں. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر گندم سستی ہوئی ہے اس کی رسد زیادہ ہوئی ہے تو دیکھیں نان ابھی بھی آپ کو 30 روپے کا ملے گا, روٹی آپ کو پھر بھی 15 روپے کی ملے گی, لیکن عوام کو بھی اس سے فائدہ ہونا چاہیے نا. جہاں پر اگر عوام کو بھی فائدہ ہوگا, حکومت نے تو اپنا ویٹ سپورٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے, لیکن عوام کو بھی تو کوئی سپورٹ دینی چاہیے نا تاکہ عوام کا بھی جو ہے نا وہ گزر بسر بڑے بہتر طریقے سے ہو سکے. یہ اور اچھی بات ہے جتنی زیادہ ہم ان کو سہولیات دیں گے اتنی زیادہ کریں گے. فرض کریں کہ اگر یہ ان کو سہولیات نہ ملیں یا ان کو لاس ہوگا تو ڈاکٹر صاحب یہ اگلے سال گندم کو پہلی سہولت کسان کو, دوسری سہولت ڈیلر کو بھی ملنی چاہیے اور تیسری سہولت جو عوام کو بھی ملنی چاہیے. عام کے لیے تو ڈاکٹر صاحب مطلب 3 پلرز ہیں نا اور تینوں تک جو ہے وہ اس کی رسائی جو ہے ممکن بنانی چاہیے کیونکہ ایک کسان جو ہے وہ ظاہری بات ہے صرف گندم تو نہیں اگاتا اور بھی تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اگا رہا ہے نا, کھانے پینے زراعت کے معاملے حالات ساری چیزیں جو ہے وہ ایک کسان ہی دیکھ رہا ہے. تو کسان کو جتنے آسان جو ہے وہ بجلی کم ریٹس پہ پرووائڈ ہوگی, پانی جو ہے میسر آئے گا اور جو ہے وہ بیج جو ہے سستا ملے گا, کھاد اچھی ملے گی, سبسڈیز ملیں گی, مختلف قسم کے ڈیجیٹل جو ابھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ٹریکٹرز ہیں پاورفل اور جو یونٹس ہیں وہ لگیں گے, تو پھر زیادہ اچھے طریقے سے ڈیجیٹلائزیشن کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے جیسے کہ زراعت کے شعبے میں جو ہے وہ کافی حد تک ان کی باقاعدہ ایک لیب بھی بنی ہے اور اس لیب میں ڈیجیٹل بیج اور دوسری چیزیں بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں, بہت سی ہمیں پروڈکٹ بھی جو ہے وہ نئی چیزیں نظر آئیں. ایون کہ ہم نے وہ کینو کے حوالے سے بھی ایک پروگرام کیا تھا کہ کینو پر بھی بڑی ریسرچ ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا آم, کینو, چاول اور سبزیاں یہ کتنی مشہور ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ یہ سب جگہ پر جاتی ہیں, تو یہ ایک بڑا اچھا ایلیمنٹ ہے اور اس کو جو ہے وہ بڑے طریقے سے جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ کسان کیا اس سے خوش ہیں. ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ کسان اتحاد کے جو سربراہ ہیں ان کو جو ہے وہ آن کال لیں, تو جیسے ہی اگر وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ان سے ہماری جو ہے وہ بات ہو جائے گی, اور اگر جو ہے وہ نہیں ہو پائی تو رانا زاہد آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ اگر آپ کی ان سے جو ہے وہ کوئی بات ہوئی ہے تو ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے. بالکل ڈاکٹر صاحب وہ ان کے کچھ جو ہے وہ اپنا اس کے اوپر ریزرویشن بھی تھیں, لیکن جو بہتر انداز میں وہی اس کی ترجمانی کر سکتے ہیں, لیکن جو حکومت کی طرف سے کچھ چیدہ جی جو چیزیں دی گئی ہیں کسانوں کے لیے, تب تو ہمارے پروگرام میں آئے تھے نا جب یہ کسانوں کے مسائل چل رہے تھے, میرا خیال ہے تب تو انہوں نے آن کال ہمیں جوائن کیا تھا. تو ابھی میاں عمیر مسعود صاحب کو جو ہم دوبارہ آن کال لینے کی کوشش کرتے ہیں, اگر آ جاتے ہیں جو ہے ٹائم دیتے ہیں پروگرام کے لیے. باقی مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنے ارب روپے کے جو یہ خاص طور پہ ہارس پاور ٹریکٹرز جو مفت دیے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ریزن ہے اور اس پر انعام رکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کہ لوگ اچھا کام کریں اور ایک سے بڑھ کر دوسرا جو اپنا اچھا بیسٹ دینے کی کوشش کریں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ جب آپ زیادہ گندم اگائیں گے تو آپ کی پیداوار بھی زیادہ بڑھے گی اور خاص کر ہماری جو گندم ہوگی پھر وہ ایکسپورٹ بھی ہوگی. ایکسپورٹ ہوگی تو ظاہر ہے اس کا جو فائدہ ہوگا وہ حکومت کو اور خاص کر جو ہمارے کسان بھائی ان کو ہوگا. اس میں جو حکومت کی طرف سے جو 110 ارب روپے کا پیکج اور خاص کر جو کسان کارڈ ہے اس کے حوالے سے جو کچھ چیدہ چیزیں دوبارہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ گندم کے کاشتکاروں کو 9500 ٹریکٹر پر
10 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے، اور جو اس میں جو دوسرے جو ہیں کاشتکار ہیں ان کو تقریباً 1000 ٹریکٹر 2.5 ارب روپے کی لاگت سے مفت دیے گئے ہیں، اور کاشتکاروں کو جو آپ نے جیسے بات کی تھی سولرائزیشن کی 8 ارب روپے کی اس کی مد میں سبسڈی دی ہوئی ہے، اور کاشتکاروں کو 5000 سپر سیڈر پر 8 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں یہ بڑا اچھا اقدام ہے، پہلے بھی جو تھے وہ اس طرح کی شاید اقدامات نہ کیے ہوئے، میں جیسے بتاتا ہوں کہ دوسرے صوبوں میں بھی یہ اقدامات نہیں کیے، تو یہ پنجاب میں کیا گیا، تو یہ یقیناً جو ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں ان کو ضرور ریلیف ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور کام کریں گے اس کے اوپر۔ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارا آم ہے، ہمارا کنو ہے، ہمارا جو چاول ہے دنیا بھر میں بڑی بہترین کوالٹی کا جاتا ہے، اور جو پاکستان کے جو کاشتکار ہیں، جو خاص کر بڑا کاشتکار ہے، وہ واقعی سے بہت زیادہ ریونیو بھی کماتے ہیں۔ لیکن مسئلہ سارا ہے کہ ہم جو جہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جو چھوٹا کسان ہے، ڈاکٹر صاحب چھوٹے کسان کو اصل مقصد ہوتا ہے نا، چھوٹا کسان جو ہے حکومت کو وہ چاہیے کہ وہ چھوٹے کسان کی اس کے اوپر جو ہے نا اس کا جو لائف سٹائل ہے اور اس کی جو خاص کر پیداوار اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں نا۔ مسئلہ تو سارا اس چھوٹے کسان کا ہے، جو بیچارہ فرض کریں کہیں سے زمین کو بھی اگر وہ اس کے اوپر وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ادھار لے کے یا اس کو اوپر سالانہ ٹھیکے اوپر بھی لگاتا ہے، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً 70-80 ہزار روپے پر ایکڑ اس کو چارج ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھیں وہ بیچارے نے 6 مہینے کا انتظار بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کو صرف 10,000 روپے بچے تو ڈاکٹر صاحب 10 آپ دوسری چیزیں بھی لگا لیں تو تقریباً 30-40 ہزار، تو 6 ماہ میں تو ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس سے بڑھ کر بھی جو اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے، اور بالکل اس میں جو ہے گورنمنٹ یقیناً کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آگے بھی کرے گی۔ اور تیسرا ڈاکٹر صاحب جو ہماری عوام ہے، عوام کو کوالٹی آف فوڈز، میں پھر بتا رہا ہوں کہ جی کوالٹی آف فوڈز عوام کو ملنا چاہیے، اور اس کا جو ریلیف ہے وہ عوام تک بھی پہنچنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، جب کسان کو اچھے ریٹ ملیں گے تو آگے سے جو خریدنے والے ہیں وہ بھی بہتر طور پر آگے عوام جو خریدار ہے ان کو بہتر ریٹ جو ہے وہ دے پائیں گے۔ بیسیکلی عوام تک جب چیز پہنچتی ہے نا تو وہ بڑی مہنگی ہو جاتی ہے، اور عوام جو ہے وہ پستی ہے، باقی ساروں کو سبسڈیز مل جاتی ہیں، باقی سب جو ہے وہ خوشحال ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں ہوتی تو پاکستان کی عوام خوشحال نہیں ہوتی۔ عوام کے لیے جو ہے وہ کچھ نئے پروجیکٹس کو لگانا چاہیے۔ سب سے پہلے میں کہتی ہوں کوئی کام نہ کریں، اشیاء ضروریہ کی جو قیمتیں ہیں نا، جو روزمرہ ہمارے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ہمارے سبزی ہے، دالیں ہیں، گوشت ہیں، ان کی قیمتیں بالکل نیچے آ جانی چاہیے، بلکہ سبزیاں اور فروٹ ہمارے پاس اتنے ہونے چاہیے کہ وہ تو ہمیں مائنر قیمت پر جو ہے وہ آسانی سے ملنے چاہیے، منڈی سے بھی کم قیمت پر عام ریڑیوں پر جو وہ لگے ہونے چاہیے۔ یہاں پر عام ریڑی پر بھی اتنے مہنگے مہنگے فروٹس اور سبزیاں جو ہے وہ بک رہے ہوتے ہیں، من مانی قیمتیں جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں لوگ، تو ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لانی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اس طرف بھی جو ہے وہ ضرور نظر ثانی کریں۔ اسی کے ساتھ بہت شکریہ رانا زاہد علی آپ کا، ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ پروگرام کا وقت بس یہیں تک، اجازت دیجیے گا، کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔